نبی رحمت کو دار فنا سے دار بقا کی طرف رحلت فرمائے۔ ابھی 50 برس ہی گزرے تھے کہ سن 61 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ سے کچھ فاصلے پر کربلا کے مقام پر لشکر یزید نے فرزند رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر کی حالت میں ان کے اہل و عیال اور رفقا سمیت شہید کر دیا۔ خلافت راشدہ کا 23 سالہ دور امام حسین پر مکمل ہو چکا تھا اور پھر ملوکیت کی ابتدا حضرت امیر معاویہ سے ہوئی۔ جب سن 60 ہجری میں سیدنا امیر معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید ان کا جانشین بنا، تب تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لینے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس کے علاوہ ان حضرات سے یزید کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہو، جبکہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق میں بھی بغاوت کا سخت اندیشہ تھا۔ ان وجوہ کی بنا پر یزید کے پیش نظر سب سے بڑا مسئلہ اپنی حکومت کی بقا اور اسے تحفظ دینا تھا، لہذا اس نے ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینا ضروری سمجھا۔ چنانچہ اس نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی اور ساتھ ہی ان حضرات مقدسہ سے بیعت لینے کے لیے سخت تاکیدی حکم بھیجا۔ ولید نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر دی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعزیت کے بعد فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح چھپ کر بیعت کرنا مناسب ہے۔ اگر آپ باہر نکل کر عام لوگوں کو اور ان کے ساتھ ہمیں بھی دعوت دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ یزید کی بیعت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلبی طور پر سخت ناپسند تھی، کیونکہ وہ نااہل تھا اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے بالکل خلاف ہوا تھا۔ اسی لیے آپ احتجاجاً اس کے خلاف تھے اور دوسری طرف حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ آپ علی الاعلان اس کے خلاف آواز بلند کریں، لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ جب اہل کوفہ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کی خبر ملی اور انہیں اس بات کا علم ہوا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کا انکار کیا ہے، تو انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں، خلافت آپ کے لیے خالی ہے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال، ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر و مشتاق ہیں، آپ کے سوا کوئی ہمارا امام و پیشوا نہیں ہو سکتا، آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر مہیا اور حاضر ہیں۔ امام علی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط و وفود میں ان کے جذبات، عقیدت، محبت، جان و مال قربان کرنے کی تمناؤں اور کوفہ آنے کی التجاؤں کو دیکھا تو فیصلہ کیا کہ حالات معلوم کرنے کے لیے پہلے اپنے چاچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ نے انہیں اہل کوفہ کے نام ایک خط دیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر
بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر ہمیں اطلاع دیجیے۔ اگر حالات سازگار ہو تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہو تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے۔